بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ڈیموکریسی، الیکشن، ووٹ، پارلیمنٹ اور ڈیموکریسی کے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن سرکاری ملازمین کے بارے میں ہوگا، اور خاص طور پر اس ٹاپک پر ہوگا کہ سرکاری ملازمین کو ملازمت کا، نوکری کا تحفظ کیوں دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، جس طرح کسی بھی کام کے پیچھے مثلاً کو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کی تشکیل کے پیچھے مکمل ایک فلسفہ موجود ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی تشکیل کے پیچھے بھی مکمل ایک فلسفہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا محکمہ جنگلات یا کسی بھی آپ محکمے کو دیکھ لیں، ان تمام کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ موجود ہے۔ اگر اس فلسفے پہ عمل کرتے ہوئے وہ محکمہ کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس محکمے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ملازم یا کوئی محکمہ اپنے محکمے کے فلسفے کے خلاف کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس محکمے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلسفی کے بغیر دنیا میں کوئی بھی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ہمارا آج کا ٹاپک اسی بنیاد پر ہے کہ سرکاری ملازمین کو جو ملازمت کا تحفظ دیا گیا ہے وہ کس لیے دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے ہم اس کے فار اینڈ اگینسٹ دونوں طرف سے ہم اس کی آرگومنٹ دینے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم سرکاری ملازمین کے حوالے سے دیکھیں تو ان کو ملازمت کا تحفظ اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ بلا خوف، بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی جبر کے عوام کو سروسز فراہم کریں۔ دوسرا جو اس کے پیچھے فلسفہ ہے ان کی ملازمت کے تحفظ کا، وہ یہ ہے کہ ان سرکاری ملازمین کو کم از کم اپنے گھر کا کچن چلانے کے لیے کسی اور طرف دیکھنا نہ پڑے، اور ہر مہینے ان کو تنخواہ ان کے اکاؤنٹ میں چلی جائے۔ یہ بھی ایک فلسفہ موجود ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا سرکاری ملازمین اسی فلسفہ پر عمل کرتے ہوئے عوام کو وہ تمام سروسز دے رہے ہیں جس کی بنیاد پر ان کو نوکری کا تحفظ دیا گیا ہے۔ دیکھیں، جیسے پرائیویٹ ملازمت میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں اگر کوئی ملازم اپنے پے ماسٹر کے لیے یا اپنے امپلائر کے لیے وہ سروسز نہیں دے گا جس کے لیے اس کی اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے تو اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ یعنی کہ ملازمت کا تصور ہی یہ ہے کہ آپ نے وہ تمام سروسز اپنے امپلائر کو دینی ہے جس کے لیے آپ کو اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی شخص اپنے امپلائر کو سروسز نہیں دیتا یا اس کے بینیفٹس کے لیے کام نہیں کرتا تو اس کو ملازمت سے نکال دیا جاتا ہے، اور ایفیشنسی کو بنیاد بنایا جاتا ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں۔ ایفیشنسی کو ہی بنیاد بنایا جاتا ہے اس وجہ کے لیے کہ اس کی ضرورت ہے اس پرائیویٹ سیکٹر کو۔ اگر وہ ایفیشنسی نہیں دے سکتا تو اس کو فوری طور پر ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے یا نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے دوبارہ ہم جاتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کو جو تحفظ دیا گیا ہے سرکاری ملازمت کا، وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ اپنے امپلائر کو، ٹھیک ہے اسٹیٹ ان کی امپلائر ہے لیکن ان کے پے ماسٹر عوام ہیں۔ رولز اینڈ ریگولیشنز بنا دیے گئے ہیں، ان رولز اور ریگولیشنز پر عمل کرتے ہوئے آپ نے امپلائر کے لیے اپنی سروسز دینی ہیں۔ یہاں پر سرکاری ملازمین کی حد تک جو امپلائر ہے وہ صوبائی حکومت ہو سکتی ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پے ماسٹر عوام ہے۔
ہم یہ نہیں کہتے کہ سرکاری ملازمین عوام کی خوشنودی کے لیے کام کریں، کم از کم سرکاری ملازمین ان ریگولیشنز اور ان رولز کے مطابق تو کام کریں جو سرکاری محکموں نے اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پر یہاں پر ہم ایک بات اور کرنا چاہتے ہیں کہ ملازمت کا تحفظ کوئی معمولی تحفظ نہیں ہے۔ ملازمت کا تحفظ کسی بھی امپلائی کو اس کی پریشانیوں سے، اس کے گھر کے معاملات کو میٹ وتھ کرنے کے لیے، اس کے گھر کے معاملات کو چلانے کے لیے، اس کے بچوں کے روزی روٹی کے لیے، اس کے بچوں کی تعلیم کے لیے، اس کے بچوں کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم یہی چیز ہے جو ملازمت کا تحفظ سرکاری ملازموں کو دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہی سرکاری ملازمین کو سرکاری ملازمت کا تحفظ دیا جاتا ہے، تاکہ وہ بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، تاکہ ان کو کل کی فکر نہ ہو کہ کل ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کرنے والے ہیں، یا جو ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے ہیں، یا جو دیہڑی دار مزدور ہیں، وہ ہر روز اسی ٹینشن میں اپنا دن گزارتے ہیں کہ آج شام ہمارے گھر میں کھانے کے لیے ہوگا، یا میں نے اپنے بچوں کی فیس پے کرنی ہے، یا میرے بچوں کے فلاں معاملات ہیں، ان کے لیے میرے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، نہ ہی مجھے کوئی دینے والا ہے، اور نہ ہی مجھے میرا امپلائر دے گا جب تک میں کام نہیں کروں گا۔ اب یہ والا لفظ جو ہے نا، جب تک میں کام نہیں کروں گا، یہ بہت ضروری ہے، جو سرکاری ملازمین کو بتایا جانا چاہیے تاکہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ کام نہیں کرتے تو آپ ایز اے رائٹ ملازمت کے تحفظ کو کلیم نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں سرکاری ملازمین پر پیڈا ایکٹ یا ایفیشینسی اینڈ ڈسپلن رولز کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، اور ان کو ریموول فرام سروس دی جانی چاہیے۔ ایز اے رائٹ یہ کلیم نہیں کر سکتے، نہ امپلائر سے، نہ اسٹیٹ سے، نہ ہی کسی اور سے، کہ ہم کام کوئی نہیں کریں گے، لیکن آپ ہمیں ہر مہینے ہماری تنخواہ آپ ہمیں دیتے رہیں۔ یہاں پر ایک چیز ہم جو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اب جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو ٹھیک ہم نہیں کر سکتے، ہم صرف اور صرف اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم ان کو سزا نہیں دے سکتے۔ ان کو ٹھیک یا صوبائی اسمبلیاں کریں گی، یا فیڈرل گورنمنٹ کرے گی، یا قومی اسمبلی کرے گی، اور خاص طور پر اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومتوں کو مجبور کرے کہ وہ ایفیشینسی اینڈ ڈسپلن رولز پر عمل کریں، اور جو سرکاری ملازمین کو جو ملازمت کا تحفظ دیا گیا ہے، اس کی جو لوازمات ہیں، یا جو اس کے فائدے، وہ عوام تک لازماً پہنچنے چاہیے۔ اگر سرکاری ملازمین کو تحفظ کے باوجود ان کی سرکاری ملازمت کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچتا، تو پھر ان کے سرکاری ملازمت کے تحفظ کی کم از کم کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔